वेलकम टू कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे कैनो मॉडल की जो सा वॉइस ऑफ द कस्टमर के ऊपर बेस करता है। हम देखेंगे कैनो एनालिसिस के क्या पोटेंशियल एडवांटेजेस और यूजेस होते हैं। इसकी जो सी 5 मेन फीचर्स कैटेगरीज हैं उनको विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ थोरली डिस्कस करेंगे। सेटिस्फैक्शन वर्सेस फंक्शनैलिटी के जो सा स्केल्स हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू 5 फीचर्स कैटेगरी हम बारी बारी इसको आगे जाके थोरली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास कैनो मॉडल हमें बताता क्या है। कैनो मॉडल हमें ये बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट या उसके फीचर्स के रिगार्डिंग जो से कस्टमर के इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं उनको किस तरह मेट किया जाना है या उनको किस तरह एक्सप्लोर किया जा सकता है। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर नोरियाकी कैनो जिन्होंने इस मॉडल को डिवाइस किया था उनका क्या मानना है। उनका ये मानना है कि कस्टमर की जो सी लॉयल्टी होती है वो डिपेंड कर रही होती है किसी भी प्रोडक्ट के या उसके जो से फीचर्स हैं उनके रिगार्डिंग कस्टमर का इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है या इमोशनल उसकी अटैचमेंट क्या है उस फीचर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं और हम एक मोबाइल परचेज़ करते हैं और उसके 3 फीचर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। एक उसकी बैटरी की टाइमिंग है, दूसरा हमारे पास कैमरा का रिजल्ट है और तीसरा वो कस्टमर को किस पैकिंग में रिसीव हो रहा है। अब कस्टमर का जो सा इमोशनल रिस्पॉन्स होगा इन तीनों फीचर्स के रिगार्डिंग वो डिफरेंट होगा। बैटरी की टाइमिंग के लिए डिफरेंट होगा, कैमरा के लिए डिफरेंट होगा और इन दोनों का जो सा रिस्पॉन्स है वो तीसरे से डिफरेंट होगा जो कि वो किस पैकिंग में रिसीव हो रहा है। ये तो उसके लिए कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन पहले दो उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो कस्टमर का जो सा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है विद रिगार्ड टू डिफरेंट फीचर्स जो सा प्रोडक्ट ऑफर कर रहा होता है वो डिफरेंट होता है और इसी इमोशनल रिस्पॉन्स को मेयर करना या एक्सप्लोर करना वो कैनो मॉडल का पर्पज़ है। तो इन इमोशनल रिस्पॉन्सेज की बेसिस के ऊपर 5 कैटेगरीज डिवाइस की हैं डॉक्टर नोरियाकी कैनो ने, जो सी हमारे पास फीचर्स की आती हैं। मस्ट हैव फीचर्स, परफॉर्मेंस फीचर्स, अट्रैक्टिव फीचर्स, इंडिफरेंट फीचर्स और रिवर्स फीचर्स। इन्हीं 5 कैटेगरीज को हमने विद रियल लाइफ एग्जांपल्स ग्राफ्स के साथ हमने इसको आगे जाके डिस्कस करना है। कैनो एनालिसिस हमें बताता क्या है या किस तरह ये वर्क करता है वो हमने बात कर लिया कि ये इमोशंस के ऊपर जो से कस्टमर के इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है कि फंक्शंस किस तरह कर रही है प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन कस्टमर के उस फंक्शंस के रिगार्डिंग जो से इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं वो भी मैटर कर रहे होते हैं। क्वाइट पॉसिबल है एक फंक्शन है किसी कस्टमर के लिए वो फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन दूसरे कस्टमर के लिए वो फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कस्टमर के जो से इमोशंस होते हैं वो भी मैटर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक सेटिस्फैक्शन स्केल्स है जो सा क्रिएट किया गया है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग। फ्रस्ट्रेटेड है हमारे पास एक आ रहा है, डिससेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है, सेटिस्फाइड है, डिलाइटेड स्केल है, ठीक है। तो मतलब 5 हमारे पास कैटेगरीज हैं कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। या तो वो डिलाइटेड होगा, बहुत खुश होगा, सेटिस्फाइड होगा, न्यूट्रल होएगा उस फंक्शन के रिगार्डिंग, डिससेटिस्फाइड होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा। देन हमारे पास आता है फंक्शनैलिटी स्केल, ठीक है, कि कस्टमर के रिगार्डिंग उसमें कोई फंक्शन जिसकी वो डिमांड है वो फंक्शन भी उसके अंदर है कि नहीं है। नन, या तो फंक्शन है ही नहीं, सम कुछ फंक्शन उसके अंदर हैं, बेसिक फंक्शन है, गुड है या बेस्ट है, ठीक है। तो ये सेटिस्फैक्शनरी स्केल है और ये हमारे पास फंक्शनैलिटी स्केल है। जब वॉइस ऑफ द कस्टमर का डेटा लिया जाता है तो वो इन्हीं स्केल्स की बेसिस के ऊपर लिया जा सकता है और देन उसको फर्दर मैनिपुलेट करके आप एक रिजल्ट्स जो से हैं वो ड्राइव किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक जो सा स्केल आ गया है वो है हमारे पास। तो हमारे पास 2 लाइंस हैं, वर्टिकल लाइन है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो सी सेटिस्फैक्शन है कस्टमर की वो हमारे पास वर्टिकल लाइन के ऊपर आ रही है। ऊपर वाली जानब ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड है, नीचे की जानब वो कस्टमर डिससेटिस्फाइड है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे पास आती है कि जो से फंक्शंस हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट साइड पे सेटिस्फाई कर रहे हैं और इधर हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास 3 लाइंस हैं यहाँ पे। ये मोस्ट ऑफ द टाइप आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा या स्केल मिलेगा। तो जो सी सेंटर वाली लाइन है ये लीनियर लाइन है ब्लू कलर की। ये एक्चुअली परफॉर्मेंस फीचर्स को बता रही है। ये ऐसे फीचर्स होते हैं जो सी इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं। मतलब एक गाड़ी है उसकी माइलेज क्या है, पर लीटर वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो ये एक ईजिली आइडेंटिफाइबल है और हर कस्टमर की नज़र में होता है। तो ये हमारे पास परफॉर्मेंस फीचर्स हैं। देन हमारे पास एक्साइटर्स आते हैं, क्विकली बिकम एक्सपेक्टेड। अब ये ऐसे फीचर्स हैं जो से अनएक्सपेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल्फ ड्राइव मोड है कि गाड़ी खुद ब खुद ही चली जा रही है और ड्राइवर को ऐसा उसमें एफर्ट नहीं करना पड़ रही, ठीक है, या गाड़ी का एक्सटीरियर एक न्यू मॉडल आता है उसका जो सा एक्सटीरियर उसकी लुक बड़ी अच्छी है, तो ये एक्साइटर्स होंगे किसी भी कस्टमर के लिए। लेकिन विद टाइम ये एक्सपेक्टेड बन जाते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर इनोवेशन आती है, कंपटीशन आता है। देन हमारे पास आता है ये हमारे पास कौन से आ रहे हैं, मस्ट बी फीचर्स आ रहे हैं। अनस्पोकन अबाउट एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। ये ऐसे फीचर्स होते हैं
جو سے کسٹمر کو ایسا سیٹسفائی نہیں کر لے، لیکن یہ مسٹ فیچر ہوتے ہیں، اور اگر یہ گاڑی کے اندر موجود نہیں ہے یا کسی بھی پروڈکٹ کے اندر یہ نہیں ہے تو یہ کسٹمر کو ڈسسیٹسفائی کریں گے. اب ہم آگے جا کے انہی 3 فیچرز، 2 فیچرز ہمارے پاس ہو رہے ہیں، ان کو ہم نیکسٹ اسکیل کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. ان کو ہم نے آگے جا کے باری باری ڈسکس کرنا ہے ود ریئل لائف ایگزامپلس. یہ وہی اسکیل ہے، یہ ہمارے پاس بلو والی وہی ہمارے پاس لائن آ رہی ہے جو سی پرفارمنس فیچرز ہے، یہ ہمارے پاس ایکسائٹمنٹ فیچرز آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس تھریش ہولڈ ایٹریبیوٹس ہیں، یہ وہی ہیں جن کو مسٹ بی فیچرز بھی کہا جاتا ہے. دین ہمارے پاس آتا ہے انڈیفرنٹ فیچرز، یہ ہاریزونٹل لائن کے اوپر لائی کر رہے ہیں. یہ ایسے فیچرز ہوتے ہیں جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، کون سے ایسے فیچرز ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک گاڑی ہے، اس کے اندر لائٹر موجود ہے کہ نہیں موجود، یہ کسٹمر کو ایسا ایکسائٹ نہیں کر رہا یہ چیز. اور اینڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے ریجیکشن ایٹریبیوٹس. یہ ایسے فیچرز ہوتے ہیں اگر پروڈکٹ آفر کرے ان کو، ٹھیک ہے، تو یہ کسٹمر کو ڈسسیٹسفائی کر سکتے ہیں. تو ان کو بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ ایسے کون سے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی بھی پروڈکٹ کی پیکنگ ہے وہ بہت پور حالت میں ہے، اس کی کنڈیشن بالکل اچھی نہیں ہے، یا اس کا جو سا فیڈ بیک ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی کسٹمر سروسز ہیں یہ اچھی نہیں ہے، تو یہ اس کیٹیگری کے اندر یہ لائی کر رہے ہوتے ہیں. سو یہی 5 فیچرز کیٹیگریز ہیں، یہ ان کی ڈیفینیشنز ہیں. آگے جا کے چونکہ ہم نے ان کو ڈیٹیلز میں ڈسکس کرنا ہے تو ابھی ان کو ڈسکس کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. تو فرسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے بیسک تھریش ہولڈ یا مسٹ بی فیچرز. یہ کون سے فیچرز ہمارے پاس ہوتے ہیں؟ یہ ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو سے پروڈکٹ کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہوتے ہیں، یہ مسٹ بی فیچرز ہیں، ہونے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہونے ہیں، ان کے ہونے سے کسٹمر کی سیٹسفیکشن پہ ایسا افیکٹ نہیں کرتے یہ، کیونکہ یہ تو بیسک ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ موجود نہیں ہے پروڈکٹ کے اندر، ٹھیک ہے، تو کسٹمر کو ڈسسیٹسفائی کر دیں گے. If these features are there, the customer is likely to be neutral about them. وہ neutral ہوئے گا. Having these features won't likely add more satisfaction. The absence of these qualities will cause dissatisfaction. کون سی ایگزامپلس ہیں؟ انٹیریئر لائٹ ان اے فریج. فریج کے اندر جو سی لائٹ ہے نہیں ہوگی، مسٹ بھی فیچر ہے، تو کسٹمر ڈسسیٹسفائی ہوگا. اس نے رات کو اس کو اوپن کرنا ہے، اس کو نظر نہیں آئے گا. اینٹی رسٹ کوٹنگ ہونا کار کی کوٹنگ ہے، اچھی بات ہے، لیکن اینٹی رسٹ سے اس کو کوٹنگ لگ جاتی ہے، سوری اس کو رسٹ لگ جاتا ہے، تو دیٹ وڈ بی اے مسٹ بھی فیچر ہے یہ، لیکن کسٹمر کو ڈسسیٹسفائی کرے گا. MP3 پلیئر آن یور اسمارٹ فون. امیجن کریں کہ آپ کے اسمارٹ فون کے اوپر MP3 پلیئر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ مسٹ بھی فیچر ہے، ہونا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ڈسسیٹسفائی کر جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں پرفارمنس فیچرز. یہ جو سی ہمارے پاس لینئر لائن ہے، ان کی ہم نے یہ بات کی تھی، یہ پروڈکٹ کے اندر ہی ایزیلی آئیڈینٹیفائیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ ہوتے ہیں پروڈکٹ کے اندر. فار ایگزامپل ہم نے کار کی بات کی تھی، اس کی کیا مائلیج کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے ان فیچرز کو زیادہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اوپر کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، یہ فنکشنز ہیں نا ہمارے پاس، تو فنکشنز ایڈ کیے جا رہے ہیں ہم. تو پرفارمنس فیچرز کے جتنے فنکشنز ایڈ کیے جائیں گے ہم گاڑی کے اندر، کسی بھی پروڈکٹ کے اندر، موبائل کے اندر، تو جو سا سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو جتنے پرفارمنس فیچر زیادہ ہوں گے اتنا سیٹسفیکشن لیول زیادہ ہوگا. تو یہ ون ڈائمینشنل ہے، ون ڈائمینشنل کوالٹی ہے، لینئر میں ہے. دیز ایٹریبیوٹڈ آر ایکسپلیٹلی اسپیسیفائڈ اینڈ ریکویسٹڈ بائی دا کسٹمر. کسٹمر سے ریکویسٹ کیے جاتے ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. پرفارمنس ایٹریبیوٹس آر کنسیڈر نارمل ریکوائرمنٹس وچ آر نون ٹو دا کسٹمر. ہر کسٹمر کو یہ پتہ ہوتے ہیں. دے کین ایووک سیٹسفیکشن بٹ آلسو ڈسسیٹسفیکشن. اگر یہ نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی انہوں نے ڈسسیٹسفائی کرنا ہے، اور یہ ڈسسیٹسفائی والے اسکیل کے اندر لائی بھی کر رہے ہیں، ڈپینڈنگ آن دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دے ہیو بین فلفلڈ. If there are a lot of performance features, then customer satisfaction increases. اگر یہ بڑھتے جا رہے ہیں، فنکشنالٹی بڑھتی جا رہی ہے، تو سیٹسفیکشن لیول بھی بڑھتا جائے گا. Cannot describe performance features as one directional as they increase the satisfaction and functionality upward. اوپر کی جانب یہ بڑھاتے جا رہے ہیں ان کو. اب یہ کون سے فیچر ہیں؟ بیٹری ٹائم فار موبائل فون. یہ ایک ایسا فیچر ہے جو سا ایک کسٹمر کو کسی کو بھی پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں زیادہ جدت آتی جا رہی ہے، زیادہ پرفارمنس فیچرز ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں، تو کسٹمر کی جو سی سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اسکرین ریزولیوشن فار اے PC مانیٹر، انرجی ایفیشنسی آف اے واشنگ مشین، ہاؤ مچ اسٹوریج اسپیس دیر از ان اے فریج. تو یہ ایسے فیچرز ہیں جو سے پرفارمنس فیچرز ہیں. دین ہمارے پاس آتے ہیں ڈیلائٹرز اینڈ ایکسائٹرز. یہ ان ایکسپیکٹڈ فیچرز ہوتے ہیں دیٹ ڈیلائٹ کسٹمرز اینڈ گیو بزنس اے کمپیٹیٹیو ایج. جو سی کمپنی ان فیچرز کو آفر کر رہی ہوتی ہے اس کو اپنے کمپیٹیٹر کے اوپر ایج ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کسٹمر کو چونکہ یہ ڈیلائٹ کرتے ہیں. وائل دیز آر ناٹ نیسیسری فار دا بیسک فنکشننگ آف اے پروڈکٹ، دیز فیچرز میک اٹ مور ڈیزائربل اینڈ لیڈ ٹو انکریز کسٹمر سیٹسفیکشن. جیسے ہم نے کار کی ایک بات کی تھی کہ سیلف ڈرائیونگ موڈ ہے اس کے اندر، کار کے اندر، تو کسٹمر کی جو سا سیٹسفیکشن لیول ہے بڑھ جائے گا، کمپیٹیٹیو ایج ملے گا کمپنی کو. اگر کار کا ایکسٹیریئر ہے،
وہ بہت اچھا ہے، گڈ لکنگ ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سی ایسی کار کو پسند کریں گے جو سی جس کی آؤٹ پٹ ہے، جس کی جو سی باہر والی کوٹنگ ہے، یا اس کا جو سی ایکسٹیریئر ہے وہ گڈ لکنگ ہے، تو کسٹمر کی جو سی سیٹسفیکشن ہوگی زیادہ ہوگی. Attractive features give satisfaction when they are there, but they don't cause dissatisfaction definitely when they are not there, as they are not expected to be part of the product in the first place. اب یہاں پہ بات کر رہا ہے وہ فرسٹ پلیس پہ تو وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ نہیں تھے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، کسٹمر جب اس کسی بھی پروڈکٹ کو پرچیز کرتا ہے، یا بیسک سینس میں جب کمپنی کسی بھی اس فیچر کو لانچ کرتی ہے، پہلی بار مارکیٹ کے اندر آتا ہے. فرض کرے کمپنی نے کوئی ایسی انوویشن لائی ہے پروڈکٹ کے اندر، وہ پہلی بار مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس ہوئی ہے، تو کسٹمر کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. لیکن وتھ ٹائم یہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ بنتے جاتے ہیں، پرفارمنس فیچرز میں آ جاتے ہیں. اگر ایک کمپنی کوئی بھی نیا فیچر انٹروڈیوس کراتی ہے تو اس کا کمپیٹیٹر بھی اس کو انٹروڈیوس کرائے گا، تو وہ پھر کیا ہے، مارکیٹ کے اندر اس کا انپٹ زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ڈیلائٹر یا ایکسائٹر ایک پرفارمنس فیچر کی طرف چلا جاتا ہے، کسٹمر کی ریکوائرمنٹ بن جاتا ہے. اسٹائلش ڈیزائن ہے، گارنٹی آن آفٹر سیل سروسز ہے، فری پارکنگ وز ریزیڈنس پرمٹ، ریزیڈنس بھی اور فری پارکنگ بھی دے رہے ہیں. اسٹائلش ڈیزائن ہے، ایکسٹیریئر ڈیزائن اس کا بڑا ہے، گارنٹی ہے، آفٹر سیل سروسز ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں ڈفرینٹ فیچرس، یہ جو سے اس لائن کے اوپر لائٹ کر رہے ہیں، ان کے ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ویری سمپل ڈیفینیشن ہے ان کی کہ ان کے ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو نہ ہی انہوں نے سیٹسفیکشن کریٹ کرنی ہے، نہ ہی انہوں نے ڈسسیٹسفیکشن کریٹ کرنی ہے. بلکہ اگر یہ پروڈکٹ کے اندر ایک حد سے زیادہ موجود ہیں تو یہ کمپنی کو جو سی پروڈکٹ مینوفیکچر کر رہی ہے اس کو یہ کوسٹ ڈال رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کی مطلب پیسہ ہی ان کا اس کے اوپر لگ رہا ہے نا. تو یہ کون سی ایگزامپل ہے؟ ہیونگ اے سگریٹ لائٹر ان یور کار، دا فرنٹ فیس ٹائپ یوزڈ آن اے پروڈکٹس لوگو، دا ہارڈ ویئر یوزڈ بائی این آئی ٹی پرووائڈر ٹو پرووائڈ اے سروس. کار کے اندر سگریٹ جلانے کا فنکشن ہے یا نہیں ہے، یہ مطلب نہ تو کسٹمر کو سیٹسفائی کر رہا ہے، نہ اس کو ڈسسیٹسفائی کر رہا ہے. دا فونٹ فیس ٹائپ یوز آن اے پروڈکٹ لوگو، ایک پروڈکٹ کا لوگو ہے، اس کا فونٹ کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کسٹمر کو نہ تو سیٹسفائی کر رہا ہے، نہ ڈسسیٹسفائی کر رہا ہے. دین ہمارے پاس ان دا اینڈ آتے ہیں ریورس فیچرس. یہ ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو سی کسٹمر کو ڈسسیٹسفائی کر سکتے ہیں. یہ والی رو جو سی نیچے کی طرف جا رہی ہے. ریورس فیچرز آر فیچر دیٹ کین کاز ڈسسیٹسفیکشن اینڈ کین بی کنسیڈرڈ انڈیزائرڈ فیچرز بائی سم پیپل. کچھ لوگوں کے دا ایٹریبیوٹس آر کریٹیکل ٹو ڈیفائن ایز دے آر ناٹ آلویز ایزیلی ریکگنائزڈ. یہ ایزیلی ریکگنائز نہیں ہوتے، کئی باری کسٹمر کو بھی ایزیلی ریکگنائز نہیں کر سکتا وہ ان کو. کچھ کے لیے ریکگنائزیبل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے، کچھ کے لیے نہیں ہوتے. کچھ کے لیے یہ میٹر کرتے ہیں، کچھ کے لیے نہیں میٹر کرتے ہیں. ان کی ایگزامپل کیا ہے؟ امپلائڈ سٹاف. اگر آپ کا جو سا سٹاف ہے، ٹھیک ہے، کسٹمر سروس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ نے ایک پروڈکٹ پرچیز کر لیا، اس میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے، آپ ان کو کال ملاتے ہیں کہ جی ہماری پروڈکٹ میں یہ پرابلم آ گئی ہے. ان کا سٹاف ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کرتا. فوڈ فریشنس، اور ہوٹل نیکسٹ ڈور ٹو اے شنٹنگ یارڈ. اگر ایک ہوٹل کا نیکسٹ ڈور ہے، اس کے آگے ایک کوئی اچھی لک نہیں ہے. مینول ناٹ بینگ ان دا کنٹری لینگویج، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈفرینٹ آپ پروڈکٹ جب پرچیز کرتے ہیں کسی باہر کے کنٹری سے، آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو ان کا جو سا مینول ہے وہی کسی فورن لینگویج میں ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ آپ کو ڈسسیٹسفائی کرے گا. سو دیٹ واز اینڈ آف آور لیکچر. اینڈ والی سلائڈ پہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ کویسچنز ہیں، یا ہمارے پاس کچھ ایڈوانٹیجز ہیں کہ کینو ماڈل کے کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے وائی ووڈ یو یوز کینو انالیسز. اس میں ہم کسٹمر سیٹسفیکشن کو ہمارے پاس ہے کہ ہم کس طرح میئر کیا جا سکتا ہے، کون سے ایسے فیچرز ہیں جو سے کسٹمر سیٹسفیکشن کو زیادہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان فیچرز کو ہم ٹارگٹ کر کے کسٹمر سیٹسفیکشن کو کس طرح انکریز کیا جا سکتا ہے. دین ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو کب یوز کرتے ہیں. وین دیر از اے لمیٹڈ ٹائم. ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم نے مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے فیچرز ہم پروڈکٹ کے اندر انٹروڈیوس کریں جس کے اوپر کسٹمر کی سیٹسفیکشن زیادہ ہو. وین دیر آر لمیٹڈ ریسورسز، تو ہم ایسے فیچرز کے اوپر اپنے ریسورسز کو لگائیں گے جن کے اوپر کسٹمر کی سیٹسفیکشن زیادہ ہوئے گی. وین یو وانٹ ٹو انہینس آر کرنٹ پروڈکٹ، وین یو وانٹ ٹو سی وٹ وڈ امپریس یور کسٹمرس. اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بینیفٹس اینڈ ایڈوانٹیجز ہیں کینو ماڈل کے، جو سے آپ سمپلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سو دیٹ واز دا اینڈ آف آور لیکچر. ہوپ فلی آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو.